جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے 3 اسلام آباد کے ہائی کورٹس نے ضمانت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہر کھیل کو ایک پلان کے ساتھ کھیلا جائے تو وہ بڑا زبردست ہو جاتا ہے۔ خاص کر اگر بات کی جائے، سیاست کا ایک ایسا کھیل ہے جس پہ وقت پر صحیح فیصلے کرنا لازم ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ صحیح وقت پر غلط فیصلے کر لیں تو وہ آپ کو ہمیشہ کا پچھتاوا رہتا ہے۔ یہی ہمارا سیاسی ایک پوری ہسٹری ہے جس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے کیے، وہی اس کھیل کا سکندر ٹھہرا ہے۔ آج پاکستان میں اس وقت بات کریں گے ہم عمران خان صاحب کی سیاست کی، جو گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے کی ہے۔ ابھی تک جو انہوں نے سیاست کی تھی وہ بڑی زبردست انہوں نے کھیلی، اور اس سیاسی اننگز میں انہوں نے اپنی جماعت کو بنانے سے لے کر برسر اقتدار آنے تک بہت زبردست قسم کے فیصلے کیے، اور وہ ایک وقت یہ آیا کہ تمام ملکی اداروں کی آنکھ کا تارہ بن گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک بار پھر ان کے خلاف ایک جو سیاسی اتحاد اکٹھا ہوا، اور یوں ان کی حکومت سے باہر جانے کی راہیں ہموار ہونے لگیں۔ لیکن یہاں پر کچھ غلطیاں عمران خان صاحب سے ہوئیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو واقعی سنگین تھی، جو صرف عمران خان سے نہیں بلکہ ایسے لوگوں نے غلطیاں ان سے کیں کہ جس کا خمیازہ آج عمران خان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور وہ بند گلی میں بظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جو ان کی 9 ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے آج اس نہج پر معاملات پہنچ چکے ہیں۔ ہم زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے، 9 اپریل 2022 سے شروع کر دیتے ہیں، جس دن سے عدم اعتماد ہوا۔ سب سے پہلی غلطی جو عمران خان کی بظاہر لگتی ہے، جس کا وہ برملا اب ان کے پارٹی کے لوگ بھی اظہار کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، ایک تو جو سپیکر ان کا قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب اور قاسم خان سوری صاحب، ان کے جو استعفے تھے وہ ان کی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے خود سے ہی ایک نشست خالی کر دی سپیکر کی سیٹ اور استعفیٰ دے دیا، تو اس سے ہوا کیا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اگلے ہی دن یا اسی ٹائم سپیکر منتخب ہو گئے، اور یوں ایک پاورفل سیٹ ان کے مخالفین کے پاس چلی گئی۔ اب آپ مثال لیجئے کہ وہی سپیکر کی سیٹ جب پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھی تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو وہاں پر چلنے تک نہیں دیا، اور ہر وہ فیصلہ کیا جو سپیکر کی مرضی کا تھا۔ تو یہ فائدہ انہوں نے حاصل کرنے کے بجائے راجہ پرویز صاحب کو دے دیا، جو عمران خان صاحب کی سب سے بڑی مسٹیک کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سیاسی طور پر ایک بہت بڑا میدان خالی کر دیا اور قومی اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہو کے باہر چلے گئے۔ باہر جب چلے گئے تو یک طرفہ قسم کی وہاں پر کارروائی شروع ہوئی، اپوزیشن لیڈر جو ہیں راجہ ریاض صاحب بن گئے، اور حکومت اپنا کام شروع کر دیا حکومت نے، جس کا کچھ عرصے بعد ادراک ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے واپسی کے لیے پر تولنے شروع کر دیے۔ پہلے عدالتوں سے رجوع کیا گیا کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، اور لیکن جب پھر غلطی کا ادراک ہوا تو پھر عدالتوں سے رجوع کیا کہ ہمارے استعفے منظور کیوں کیے جا رہے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ غلطی نمبر 3، جب اقتدار سے نکلے تو عمران خان صاحب نے جو سائفر والا معاملہ تھا وہ ان کا بڑا زبردست قسم کا نیریٹو لے کر چل رہے تھے، اور اس سے ان کو مقبولیت بھی مل رہی تھی، پذیرائی بھی مل رہی تھی، لیکن انہوں نے اس سے اگلا جو نیریٹو لیا، جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی ان کو کسی حد تک مقبولیت ملی یا نہیں ملی، بہرحال اس سے ہوا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک نیا محاذ انہوں نے کھول دیا، اور اس کے بعد جو ادارے ان کے لیے جو 2018 سے پہلے وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے ایک دوسرے کے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پر اپنے لیے راستے بند کرنے شروع کر دیے، اور یوں عمران خان صاحب کو اس کا ایک بہت بڑا نقصان آگے چل کر ہوا۔ ان کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک اس سے بھی بڑی سیاسی غلطی تھی جس میں ہم نے نیریٹو بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد جناب چوتھی غلطی یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے بعد جب ان کا اپنا بن گیا، پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر
اپنے میدان کو یہاں سے بھی خالی نہ کرتے. لیکن انہوں نے سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، یہاں پر ان کی ایک مضبوط حکومت تھی، ان کے لوگ وہاں پر بندھے ہوئے تھے، اپنی حکومتیں تھیں، وہاں پر نظام ان کے کنٹرول پہ تھا، پولیس ان کے کنٹرول میں تھی، ادارے ان کے کنٹرول میں تھے. وہ انہوں نے از خود وہاں سے مستعفی ہو کر یعنی کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک نیا کارڈ کھیلا. اپنی طرف سے اس لیے کھیلا گیا کہ اگر پنجاب میں ہم الیکشن ہو جاتا ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اگر ہم پنجاب میں جیت گئے تو پھر قومی اسمبلی کا جب انتخابات ہوگا تو وہ ہمیں دھڑا دھڑ ووٹ ملیں گے. یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ فیصل جو جاوید صاحب انہوں نے ایک دفعہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کا حامی نہیں تھا. اور بہرحال جس کا آج وہ ایک بار پھر اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا غلط سیاسی فیصلہ تھا کہ کسی بھی صورت اسمبلیاں تحلیل کر کے میدان جو ہے وہ خالی نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کہ غلطی کر بیٹھے. اس کے بعد جناب چھٹا انہوں نے جو اب ہوا ان سے ایک ان کی گرفتاری ہوئی. گرفتاری کے بعد جو رد عمل ایک آیا، چلیں اس رد عمل کو ایک عوامی رد عمل کہا جا سکتا تھا. عمران خان کہہ سکتے تھے کہ میں تو گرفتار تھا، لیکن جو سرکاری املاک پر یا فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اس کو کوئی بھی ریاست ہوتی وہ کسی صورت قبول نہ کرتی. یہاں پر خان صاحب سے جو ادراک ہونے میں بہت بڑی غلطی ہوگی، وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی. لیکن اگر وہ چاہتے تو اس کو سدھارا بھی جا سکتا تھا، اور وہ اس پر یہ کر سکتے تھے کہ اس پہ بعد میں ان کے جو لوگ شرمناک اس حملوں کو کہہ رہے ہیں، مذمت کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ کر دیتے تو شاید اس میں کچھ نہ کچھ ان کو واپسی کے راستے بن سکتے تھے. لیکن انہوں نے جو رد عمل دیا وہ ان کے لیے ایک اور ان کا بہت بڑی غلطی تھی، جس کا ان کو آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. نمبر 7، گرفتاری کے بعد جب وہ باہر آئے تو انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے وہ کام یہ کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی نام لے کر الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، اور یوں انہوں نے اس میں سخت تقریر کر دی. اس تقریر کا جو متن تھا وہ واقعی اتنا سخت تھا کہ کوئی بھی اس کو کے لیے وہ کسی بھی کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی. خاص کر کوئی بھی ریاست ہوتی تو ظاہر ہے اس کو اسی طرح ہی لیا جانا تھا جیسے یہاں پر لیا گیا، جس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. اور پبلک جو رد عمل آیا، اب دیکھیں 9 مئی کی گرفتاری کے وقت لوگ ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے تھے، یعنی کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف دکھائی دے رہے تھے. لیکن اب کل جب زمان پاک سے عمران خان نے کہا کہ میری گرفتاری کے امکان ہیں تو لوگ پہنچے، لیکن وہاں پر لوگ نہیں پہنچے. وہ لوگوں کا جو غصہ تھا وہ اداروں کے اوپر جب حملہ ہو چکا تھا تو اس کے بعد لوگوں میں بھی وہ بات ادراک ہو چکا تھا کہ شاید ہم غلط راستے پر چل رہے تھے، جس کا خان صاحب کو خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے اس صورت میں کہ آج ان کی پارٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہے، جس میں ان کے اپنے ہی لوگ ان سے راہیں جدا کر رہے ہیں. جس کی دیکھیں انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس میں آپ کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. اب اکیلے خان صاحب ابھی کچھ کر سکتے ہوتے تو مرید کے کا جلسہ انہیں منسوخ نہ کرنا پڑتا. پوری قیادت اس وقت مختلف کیسز میں گرفتار ہوئی پڑی آلموسٹ، لیکن یہ چیزیں ہیں جو اس وقت ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے جب ہائی کورٹ آئے تھے گرفتاری کے بعد تو جنہوں نے مکہ لہرایا تھا، وکٹری کا نشان بنایا تھا، یہ بھی شاید انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں تو عدالت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا. لیکن اس کا وہ پیغام دے رہے تھے کہ میں زبردستی یہ دیکھنے میں باہر آنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے جیت لی ہے یہ جنگ. لیکن یہ بھی ایک غلط میسج گیا. بہرحال 9واں جو پوائنٹ ہے وہ جناب وہ ہے سوشل میڈیا کے بیانیے پر بہت زیادہ انحصار کیا. خاص کر جو بیرون ملک بیٹھے پاکستانی ہیں انہوں نے جس طرح نفرت کی آگ پھیلائی یہاں پر بیٹھ کے، اور انہوں نے جو ان کے حامی ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، ان کے جو حامی ہیں انہوں نے ایسی نفرت انگیز پوسٹیں لگائی. وہ خود باہر بیٹھے تھے لیکن یہاں پر انہوں نے پاکستانیوں کو اشتعال دلایا، اور جس سے بیچارے عام لوگ استعمال ہو گئے. اس سے یہ ہوا کہ نقصان ہوتا گیا، خان صاحب کو اس کا ذاتی طور پہ نقصان ہوتا گیا. اس کے علاوہ جو ان کے یوٹیوبرز تھے، حامی یوٹیوبرز، انہوں نے بہت خراب کیا ان کو. یعنی کہ عمران خان صاحب کوئی بھی بات کرتے تھے اس کو وہ گلیمرائز کر کے پیش کرتے تھے کہ اس سے اچھا تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جب آپ کی کوئی غلطیاں نکالے، آپ کو کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرے، آپ سے اختلاف کرے تاکہ اس میں بہتری آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کی ہر بات درست ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوا، جب عدم اعتماد آ رہا تھا تو اس میں پہلے تو یہ مذاق اڑایا جاتا تھا عدم اعتماد کا کہ آئے گی نہیں، اور یہ سارے ان کے یوٹیوبرز جو حامی ہیں اور ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ تو آئے گا ہی نہیں. جب آ گئی
تو انہوں نے کہا یہ کامیاب نہیں ہوگی. جب کامیاب ہونے کے قریب ہوئی تو اس کو بھی انہوں نے کامیابی قرار دیا کہ اب خان صاحب ان کو پتہ دیں گے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کا آج عمران خان کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے, اور انہیں چاہیے کہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ درست راستے پہ ڈالیں تاکہ ان کے حق میں چیزیں بہتر جائیں. یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.